بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 62 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کو حقیقت و مجاز کی لغوی و اصطلاحی تعریف، حقیقت و مجاز کا اصول اور ضابطہ، حقیقت و مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس کی تائید میں 5 مثالیں، حقیقت و مجاز کے اصول پر 3 مسائل کی تفریعات تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ آج کے درس میں حقیقت و مجاز کے اصول پر شوافع کی طرف سے احناف پر وارد ہونے والے 3 اعتراضات و جوابات کو صاحب کتاب ذکر کریں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَلَئِنْ قَالَ اِذَا حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَسُ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے حقیقت و مجاز کے اصول پر شوافع کی طرف سے احناف پر وارد ہونے والے 3 اعتراضات ذکر کیے۔ شوافع کی طرف سے احناف پر پہلا اعتراض، اے حنفیو، تم جمع بین الحقیقت والمجاز کو ناجائز کہتے ہو۔ اے حنفیو، تم کہتے ہو کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم خود اس کے مرتکب بھی ہو، کیونکہ اگر کسی آدمی نے ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں آج کے بعد سے فلاں آدمی کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، قدم نہیں رکھوں گا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی۔ معنی حقیقی یہ ہے کہ اس کے گھر میں ننگے پاؤں نہیں جاؤں گا، معنی مجازی یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا سوار ہو کر اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ علماء احناف فرماتے ہیں کہ قسم کھانے والا جس طریقے سے بھی گھر میں داخل ہو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہو۔ شوافع کہتے ہیں، اے حنفیو، تم نے یہاں ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو جمع کر لیا ہے، جو تمہارے اصول کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض صاحب کتاب نے وَلَئِنْ قَالَ اِذَا حَلَفَ لَا يَزَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا سے بیان کیا۔
وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ۔ یہاں سے صاحب کتاب نے دوسرا اعتراض ذکر کیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کسی آدمی نے ناراض ہو کر یا غصے میں قسم کھائی کہ لا اسکن دار فلان، کہ میں فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کروں گا، میں فلاں کے گھر میں رہائش اختیار نہیں کروں گا، میں فلاں کے گھر میں نہیں رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ فلاں کا حقیقی گھر تو وہ ہے جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کا خود کا گھر ہے، اور کرایہ یا عاریت کے گھر کو تو مجازاً اس کا گھر کہا جاتا ہے۔ مگر صورت مذکورہ میں تم احناف یہ کہتے ہو کہ قسم کھانے والا خواہ اس فلاں کے مملوکہ گھر میں سکونت اختیار کرے، فلاں کے خود کے گھر میں رہائش اختیار کرے رہے، یا کرایہ یا عاریت کے گھر میں سکونت اختیار کرے رہے، ہر حال میں قسم کھانے والے کی قسم ٹوٹ جائے گی، ہر حال میں وہ حانث ہوگا، ہر حال میں وہ حانث ہوگا۔ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، یہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے، یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے، جسے تم حنفیہ ناجائز کہتے ہو۔ تیسرا اعتراض عزیز طلبہ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے، اگر کوئی مولا یہ کہے کہ میرا غلام آزاد جس دن فلاں شخص آئے، تو وہ فلاں شخص رات میں آئے یا دن میں آئے، بہر صورت غلام آزاد ہو جائے گا، جبکہ یوم کے حقیقی معنی دن کی سفیدی کے ہے اور مجازی معنی رات کے ہے۔ دیکھیے، یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے جمع کرنا ہے، کہ کیونکہ غلام دونوں صورتوں میں آزاد ہو رہا ہے، خواہ وہ فلاں شخص رات میں آیا ہو یا دن میں آیا ہو۔ یہاں بھی حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ میں جمع کر کے تم نے اپنے اصول کی خلاف ورزی کر لی۔ عزیز طلبہ، اب ہم ان تین اعتراضوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ قَالَ، اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، وَلَئِنْ قَالَ، اگر کوئی اعتراض کرے، اعتراض کیا ہے؟ اِذَا حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ، جب کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، یحنس، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر وہ گھر میں داخل ہو، اگر وہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانث ہو جائے گا، خواہ وہ گھر میں حافین ننگے پیر داخل ہوا ہو، او متنعلن یا جوتا چپل پہن کر داخل ہوا ہو، او راکبن یا سوار ہو کر داخل ہوا ہو۔
وَلَئِنْ قَالَ اگر کوئی اعتراض کرے، اذا حلف جب کسی نے، اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے اذا حلف جب کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، یحنس تو وہ حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، خواہ وہ اس کے گھر میں لو دخلہا خواہ وہ اس کے گھر میں حافین ننگے پیر داخل ہوا ہو، جو وضع قدم کے حقیقی معنی ہے، او متنعلن او راکبن یا جوتا پہن کر سوار ہوا، یا جوتا پہن کر چپل پہن کر داخل ہوا ہو، او راکبن یا سوار ہو کر داخل ہوا ہو، یہ دونوں معنی مجازی ہے۔ دوسرا اعتراض وَكَذَلِكَ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ لا یسکن دار فلان کہ وہ فلاں کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کرے گا، وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، یحنس حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، لو کانت الدار ملکن لفلان خواہ وہ گھر فلاں شخص کی ملکیت کا ہو، خواہ وہ گھر فلاں شخص کی ملکیت کا ہو، او کانت باجرۃ یا کرایہ یا عاریت کا ہو، یہ دونوں مجازی معنی ہیں۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح دوسرا اعتراض لو حلف اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، یحنس اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانس ہو جائے گا، خواہ وہ گھر فلاں کی ملکیت کا ہو، خواہ وہ گھر فلاں شخص کی ملکیت کا ہو، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، او کانت باجرۃ او عاریۃ یا کرایہ یا عاریت کا ہو، یہ دونوں مجازی معنی ہے۔ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اور یہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ہے۔ دونوں مثالوں میں حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح یہ تیسرا اعتراض لو قال اگر کسی شخص نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں شخص آئے، چنانچہ فلاں رات میں یا دن میں آیا، یحنسو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانس ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوگے اور شوافی کی طرف سے احناف پر وارد ہونے والے 3 اعتراضات کو بھی سمجھ گئے ہوگے۔ جوابات کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں جوابات کو سمجھایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔